السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد وسیم شان اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ آج ہم بات کریں گے رجب کے مہینے کے حوالے سے کہ رجب کے مہینے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ تو ہمارا ساتھ دیں گے حافظ غلام قادری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت سنائیں کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اچھا، سردی آج بھی بہت زیادہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو حافظ صاحب رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہے، جی جی، تو اسلام میں رجب کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، اس کے متعلق سوال ہمیں کسی نے کیا ہے تو ہم نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں حافظ صاحب سے، تو آپ ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ باقی ہے اس ذات کی جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد و گرد ہم نے برکت رکھی ہے، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو شروعات والی آیت ہے 15ویں پارے کی، تو اس میں شب معراج کا واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ ایک ذکر کیا ہے، جو 15ویں پارے کی شروعات کی سورہ بنی اسرائیل کی شروعات کی آیتیں ہیں دو، تو اس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، باقی ہے اس ذات کی جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، صحیح، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بے شک۔ تو شب معراج کا جو واقعہ ہے، جو معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے راتوں رات یعنی کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ سیر کرائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، اس کے بعد عرش معلیٰ تک۔ تو معراج شریف کے متعلق 3 باتیں ہیں۔ نبوت کے 12 سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازے گئے، البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف تو ہیں، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی، اور باقی اس رجب کے مہینے میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس کے روزے جو رکھے گا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کی توبہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کی توبہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کی توبہ ہے۔ باقی ہر دن کا روزہ رجب شریف کے مہینے کا 1 مہینے کی توبہ کے برابر ہے۔ یہ بتائیں کہ رجب کے مہینے میں کن کن صحابہ کرام اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں، اور میں نے سنا کہ اس مہینے میں جتنے بھی 12 امام ہیں ان میں سے چند اماموں کے بھی عرس منائے جاتے ہیں، تو آپ مجھے اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیں۔ جی جی، ایک رجب شریف کو امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف ہے، اس کے بعد 3 رجب شریف کو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس مبارک ہیں، 4 رجب شریف کو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس مبارک ہے، اس کے بعد 6 رجب شریف خواجہ غریب نواز، آج 6 رجب شریف آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی عرس مبارک ہے، یعنی کہ وفات پائے آپ 6 رجب شریف کو۔ اور 13 رجب شریف کو ولادت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی ولادت پاک ہے، اور اس کے بعد 14 رجب شریف کو حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارک ہے۔ 15 رجب شریف کو یوم عرس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
22 रजब शरीफ को यौम उर्स हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक है। 25 रजब को हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उर्स मुबारक है। उसके बाद 25 ही रजब शरीफ को इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उर्स मुबारक है। उसके बाद 27 रजब शरीफ को तो शब मेराज है। और 27 रजब शरीफ को एक अल्लाह के वली की उर्स मुबारक भी है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। हाफिज साहब, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक एक वाकया है जी, बड़ा मशहूर वाकया, वो आप हमें बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पहले जो उनकी जिंदगी थी वो एक पहलवान थे और बहुत ही यानी कि जबरदस्त किस्म के पहलवान थे। उनके मुकाबले में कोई आता था तो वो फिर हार के ही जाता था। सही। तो बादशाह के पास वो एक पहलवान थे, तो बादशाह के पास काम करते थे। बादशाह ऐलान करवाता था कि कोई है अगर मेरे जुनैद से मुकाबला करे। सही। तो जो भी आता था मुकाबले के लिए फिर वो यानी कि हजरत जुनैद बगदादी से हार जाता था। सही। तो एक सैयदजादा था, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसे समझो कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपना बनाना, आजमाइश भेज देता है। ऐसे समझे कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की आजमाइश भी थी, इम्तिहान एक किस्म का था। सही। और वो उसमें पास हो गए और अल्लाह के वली बन गए। तो वो वाकया इस तरह है कि वो सैयदजादा आया, ज़ईफुल उमर था, उसने कहा कि मैं बादशाह से मुझे मिलवाओ, मैं जुनैद बगदादी से लड़ूंगा। अच्छा। तो बादशाह ने कहा आप कुश्ती किस तरह लड़ेंगे, आप तो ज़ईफुल उमर हैं, कमजोर हैं, और वो पहलवान ठहरा, आप उससे किस तरह लड़ सकेंगे? सही। कहता मैं कुश्ती के कुछ हुनर जानता हूँ, गुर जानता हूँ, मुझे पता है, मैं लड़ाई कर लूंगा, आप मेरा मुकाबला रखवाएं। तो बादशाह ने कहा तो ये मुकाबला मैं भी देखूंगा, हो सकता है इस ज़ईफुल उमर के पास वाकई कोई गुर हो, वाकई ये मुकाबला कुश्ती का हुनर नहीं था। जो अल्लाह ताला की तरफ से बस जुनैद बगदादी को एक आजमाइश थी और इम्तिहान था, वो उसमें पास हो गए और अल्लाह के वली बन गए। लेकिन तो बादशाह ने कहा मेरी भी कुर्सी डालो, मैं भी जो है ना बैठ के, मेरा भी तख्त वहां रखा जाए, मैं भी बैठ के जो है ना ये मुकाबला देखूंगा। तो हुजूम जमा हो गया, मुकाबले के लिए ऐलान हो गया कि जुनैद बगदादी के साथ आज एक ज़ईफुल उमर मुकाबला करेगा, वो कुश्ती के गुर जानता है। सही। तो सारी आवाम इकट्ठे हो गई, सारी आवाम जब देख रही थी तो जब कुश्ती के लिए एक दूसरे के कमर में हाथ डालते हैं ना, तो हाथ डाला तो कान के नजदीक उस ज़ईफुल उमर सैयदजादे ने कहा कि ए पहलवान जुनैद बगदादी, मैं हूं सैयद और मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, अगर तू आज अपने आप को हरा देता है ना तो मुझे इनाम मिलेगा, मुझे बादशाह सलामत जो इनाम देगा तो मैं उससे अपने बच्चों का सफर गुजर करूंगा, तो आप मेहरबानी करें, आप हार जाएंगे कुश्ती। तो जुनैद बगदादी को दिल में ये बात लगी, दिल में रहम आया, दिल में जो है ना बात लगी। जिस तरह मैंने अर्ज की कि एक आजमाइश, एक इम्तिहान, तो जुनैद बगदादी जो है ना खुद को गिराने के ठान ली कि मैं गिराऊंगा खुद को। सैयदजादे हैं, एले बैत हैं, तो सैयद ने और वास्ता भी डाला ना कि क़यामत के दिन मैं आपकी अपने नाना से बख्शिश करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, बख्शिश करने वाला। तो उसने कहा और क्या चाहिए? सही। तो जुनैद बगदादी जो है ना, जैसे ही कुश्ती हुई जुनैद बगदादी ने अपने आप को गिरा दिया और वो ज़ईफुल उमर जो सैयदजादा था वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, कहता देखो मैं जीत गया। सही। तो बादशाह ने कहा हो सकता है जुनैद बगदादी का पांव फिसला हो या कोई और वजह हो, एक बार और कुश्ती होगी। अच्छा। एक बार और कुश्ती हुई तो उसमें फिर जुनैद बगदादी ने जैसे ही अपने आप को गिराया ना तो बेहोश हो गए। अल्लाहु अकबर। और बेहोशी की हालत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेहोशी की हालत में आए, बेहोशी की हालत में आए, उनके ख्वाब में, ख्वाब की हालत में या बेहोशी की हालत में उनको उनके पास हाँ ज़ियारत करवाई।
تو زیارت جیسے ہی ہوئی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میری آل کا خیال رکھا ہے اور جنت میں تمہیں اپنا مقام دکھاؤں. اچھا جنت میں مقام بھی دکھایا. کچھ ایسے لکھتے ہیں, کچھ اختلاف ہیں, کچھ اس طرح. یہ کہا کہ خواب میں آئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے میری آل کا خیال کیا ہے تو میں قیامت والے دن آپ کا خیال کروں گا. صحیح. تو آقا کا جس نے یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ پہنچی ہوئی ہستی. بالکل, بے شک بے شک, صحیح بات. تو اس امتحان میں وہ جو ہے نا پاس ہو گئے. تو جیسے ہی ہوش میں آئے نا ساروں نے کہا یار تو اتنا بڑا پہلوان ہے, اتنا بڑا وقت کا پہلوان ہے, تو ایک بوڑھے شخص سے ہار گیا. کہتا ہاں بس میں ہار گیا اور آج کے بعد میں کشتی نہیں لڑوں گا. بس بادشاہ سے اجازت لے کے چلے گئے, بس اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے, دین پہ اپنی زندگی لگا دی. بس رجب کے مہینے کی بڑی اہم فضیلتیں ہیں. ناظرین, آپ نے سنا حافظ غلام قادری صاحب سے رجب کی فضیلت کے متعلق کہ اس میں کن کن اصحابہ کرام, امام اور اولیاء کرام کے عرس مبارک یا پیدائش ہیں, وہ بھی آپ نے سنا. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے. حافظ صاحب, کسی اور نبی نے بھی رجب کے مہینے میں کوئی اور نبی کا بھی کوئی واقعہ ہے جس طرح ہمارے نبی معراج پہ گئے, اسی طرح کسی اور نبی جو رجب کے مہینے میں جن کا کوئی واقعہ ہو؟ جی, حضرت نوح علیہ السلام رجب کے مہینے میں کشتی میں سوار ہوئے. اچھا. اور کشتی میں سوار ہو کے آپ نے روزہ بھی رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی, کشتی میں جو سوار ساتھی تھے ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. صحیح. جی. تو ناظرین, آپ نے سنا رجب کے مہینے کی فضیلت, رجب کے مہینے کے واقعات, رجب کے مہینے میں کن کن صحابہ کرام کی پیدائش ہے یا عرس مبارک ہے یا اولیاء کرام کا عرس مبارک یا پیدائش, جتنے بھی 12 امام چند امام جو رجب کے مہینے میں جن کی فضیلت ہے وہ آپ نے سنی. اچھا, شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کے اتنا قیمتی وقت ہے, اس وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت نکال کے ٹائم دیا اس چینل کے لیے, اس پروگرام کے لیے. آپ کی بڑی مہربانی. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا. اگر اچھا لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اس پروگرام کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.